بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں گی۔ ابھی ریسنٹلی بلکہ 4 مئی کو 4 مئی 2021 میں یو کے نے ڈیل کی ہے، یو کے گورنمنٹ نے ڈیل کی ہے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ۔ ایک مائیگریشن ڈیل ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک گراؤنڈ بریکنگ مائیگریشن ڈیل ہوئی ہے، جس کے 2 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو پروفیشنلز ہیں، جو اسکلڈ ورکرز ہیں، وہ چاہے برٹش نیشنل ہوں چاہے وہ انڈین نیشنل ہوں، وہ دونوں ایک دوسروں کے ملک میں آ کے 24 مہینوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، جن کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے لے کے 30 سال کے درمیان ہے وہ۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے ایک اور ایگریمنٹ سائن کیا ہے وہ ہے اللیگل امیگرینٹس کے بارے میں، کہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں جن کے پاس یہاں پر رائٹ نہیں ہیں اور جو انڈین نیشنل ہیں ان کو یہ واپس بھجوا سکیں یو کے والے۔ اس سے پہلے ہوتا کیا تھا، بیسیکلی انڈیا اور یو کے کی گورنمنٹ کی آپس میں کوئی اگریمنٹ نہیں تھا کہ اگر یہاں پر کوئی انڈین نیشنل جو ہے وہ اللیگل اس کو پکڑتے تھے تو وہ اس کو اپنے ملک میں واپس نہیں بھجوا سکتے تھے۔ جیسے بہت سارے اور ملک ہیں، اگر کوئی اللیگل امیگرینٹ ہیں تو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ واپس بھجوا دیتے ہیں، اپنے ملکوں کے اندر ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی پاکستانی ہے، پاکستانی نیشنلز ہوں گے، پاکستانی گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی اللیگل امیگرینٹ یہاں پر موجود ہوگا، اگر گورنمنٹ اس کو پکڑے گی اور اس کو وہ ڈیپورٹ کریں گے تو اگلی گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ جبکہ جو انڈین گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس سے پہلے کوئی ایگریمنٹ ان کے ساتھ سائن نہیں کیا ہوا تھا، تو اس لیے یہاں پر کوئی اللیگل امیگرینٹ کو پکڑتے تھے۔ اب آگے سے گورنمنٹ ان کی انڈین ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، اس لیے ان کو بھجوا نہیں پاتے تھے۔ اس کا یہ تھا ایک سسٹم کی ابیوز کیا جا رہا تھا یہاں پر۔ کس طرح سے ابیوز ہو رہا تھا؟ اب یہ جو میں لیٹسٹ ایک رپورٹ پڑھی تھی جب انہوں نے یہ اگریمنٹ ان کے ساتھ سائن کیا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ پچھلے سال میں یعنی کہ 2020 میں جب آپ یہ دیکھیں کہ ایون ایف یہاں پر لاک ڈاؤن چل رہے تھے اور کووڈ اور یہ وہ، اس کے باوجود لاسٹ ایئر انڈیا سے 53,000 یعنی کہ 53,000 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یو کے میں پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ اب اس وقت جو یونیورسٹیز کی فیس ہے یہاں پر، ایک نارمل سی ایک ایوریج یونیورسٹی جو ہے اس کی فیس ہے 13 سے 14,000 سے لے کے 20,000 پاؤنڈ پر ایئر تک جو ہے نا وہ کسی ایک یونیورسٹی کی۔ اور اب ایون ایف بہت ساری یونیورسٹیوں کا یہ بھی ہو گیا ہوا ہے کہ جی آپ پوری فیس پے کر کے آئیں تو پھر وہاں سے ویزاز جو ملتے ہیں، لیکن انڈیا کے لیے تھوڑی سی ان کی جو پالیسی ہے وہ ڈفرینٹ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ یہ ہاف جو ہے وہ فی پے کر کے آتے ہیں، باقی فی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں پر جا کے پے کر دیں گے۔ اب اس پالیسی کے ساتھ میں یہ بات کیوں ڈسکس کر رہی ہوں، اس کو میں آگے آ کے آپ کے ساتھ میں لنک کروں گی اس بات کو آپ کو بتانے کے لیے۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ کے طور پہ میں آپ سے بات کر رہی تھی۔ اب جیسے آل اوور دا ورلڈ کیا ہے کہ لڑکیاں زیادہ پڑھ گئیں، لڑکے جو ہیں وہ تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس ریجن میں، رادر آل اوور دا ورلڈ ہی یہ سچویشن ہے۔ اب انڈیا میں یا جو ہمارے ڈیولپنگ ملک ہیں وہاں پر جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، برڈنز ہیں، پریشرز ہیں، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جی یہاں سے نکل کے ہم یو کے چلے جائیں، یورپ چلے جائیں تو زندگی بہتر ہو جائے گی نا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ موسٹلی انڈیا سے ہو کیا رہا تھا کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ چونکہ زیادہ پڑھی ہوئی تھیں، ان کو ویزاز ملنا ذرا ایزی تھے۔ لڑکیاں ویزا لیتی تھیں، وہ یا تو پہلے سے میرڈ ہوتی تھیں یا یہاں پر آ کے بعد میں کیا ہے کہ جی وہ لڑکا فار ایگزامپل، لیکن اگر لڑکا ساتھ اگر ایز اے بوائے فرینڈ آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ویزا اپلائی کر کے کرے گا۔ تو موسٹلی کیا تھا کہ وہیں سے شادی کرتے تھے انڈیا سے، اس کے بعد پہلے بیوی آتی تھی، بیوی کے بعد جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو ایز اے ڈیپینڈنٹ یہاں پر بلا لیتی تھی۔ اب جو ڈیپینڈنٹ یہاں پر آتا ہے نا اسٹوڈنٹ کو، تو یہ ہے کہ جی ایک ریسٹرکشن ہے کہ وہ پرٹیکولر آورز جو ہیں وہ اس میں کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ فل ٹائم جاب نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ڈیپینڈنٹ ہے اس کو فل پرمیشن ہوتی ہے، فل ورک پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ فل آورز جو ہیں وہ کام کر سکتا ہے۔ تو ایک تو لڑکے آتے ہیں ظاہر ہے وہ فل ٹائم جاب کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اب پڑھنے کے ساتھ ایک اور چیز کیا ہو رہی تھی
ہو کیا رہی تھی کہ وہ انڈیا سے پلان کر کے یہ آتے ہیں کہ جی ہم ایک میاں بیوی یہاں پر آئے، اگر تو ان کا کوئی وہاں پر بچہ موجود ہے تو ساتھ وہ بھی ایز اے ڈپینڈنٹ یہاں پر آ جاتا ہے، اور یہاں پر پبلک اسکولوں میں آ کے اپنے اسکول میں بچے کو داخل کرا دیا۔ اور اب کیا ہے کہ جی آبویسلی اسکولوں کی کوئی فیس تو ہے نہیں، ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بیسٹ اسکول جہاں پر پیرنٹس کی آدھی سے زیادہ زندگی ان کی فیسیں دینے میں گزر جاتی ہے، اس سے بہتر اسکول جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو فری ایجوکیشن مل رہی ہوتی ہے، تو وہ برڈن بھی چلا گیا۔ اس کے ساتھ اب ایک اور یہ کپلز پلان کیا کرتے تھے کہ ہوتا کیا ہے کہ جی اگر جو بچہ یہاں پر آ کے پیدا ہوتا ہے اور وہ کہیں وہ اسٹیٹ لیس بچہ ہے، ان کو کہیں پر آپ رجسٹر نہیں کراتے، یعنی کہ آپ اپنے بیک ہوم ان کے کاؤنسلیٹ میں، اب انڈیا سے ہیں یا پاکستان سے، لیکن یہاں پر چونکہ میں انڈیا کی بات کر رہی ہوں، تو یہ کپلز کیا کرتے تھے کہ دے پلان اے بیبی ہیئر وین دے کم ان ٹو دا یو کے۔ اب کیا ہے کہ جی بچہ یہاں پر پیدا ہوا، اس کو انڈین کاؤنسلیٹ میں انہوں نے رجسٹر نہیں کرایا۔ اب 7 سال تک بچہ جب یہاں پر رہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک کیس یہ بناتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بچہ یہاں پیدا ہوا، یہ پچھلے 7 سالوں سے نہ تو یہاں سے کہیں باہر گیا ہے اور اسی ملک میں رہتا ہے، یہیں اس کی اسکولنگ ہو رہی ہے، اس کو اب اگر ہم کہیں اور لے کر جاتے ہیں تو یہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا نا، اس کی مینٹل، فزیکل اور ایموشنل جو ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ تو اس کی بیسس کے اوپر کیا ہے کہ جی پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو نیشنلٹی ملتی ہے، پھر بچے کی بیسس کے اوپر پیرنٹس جو ہیں وہ نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ایک روٹ تھا جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ابیوز کر رہے تھے یا ایکسپلائٹ کر رہے تھے، یا جو لوپ ہول تھا ایک اس کے اندر سسٹم کے اندر کہ جی اگر کہ کیا ہوتا تھا، پھر اسٹوڈنٹ جب یہاں پر آیا ہے تو اس کے بعد لڑکیاں یونیورسٹیوں میں جانا بند کر دیتی تھیں، کالجز میں جانا بند کر دیتی تھیں، وہ جو پہلی فیس انہوں نے دی ہوئی ہے اس کو آپ نے پے کیا، اس کے بعد آپ غائب ہو گئے یونیورسٹی سے، کالج سے، آپ ایلیگل ہو گئے یہاں پر، اور آپ 7 سال جو ہیں وہ ایلیگل بچا کے گزرتے۔ اور پلس اس میں ہو کیا رہا تھا، چونکہ اگر ایلیگل یہاں انڈین اسٹوڈنٹ ہے اور اگر کسی ٹائم پر وہ پکڑا بھی جاتا ہے تو اب انڈیا والے تو اس کو واپس لیں گے نہیں، اب اس لیے وہ کیا تھا کہ وہ تھوڑا سا دیدہ دلیری کے ساتھ یہاں پہ پھر رہے تھے کہ جی ہم اگر ایلیگل بھی ہیں تو اگر پکڑے گئے تو ہماری گورنمنٹ نے تو پیچھے سے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے۔ تو اب اس روٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے جو نئی پالیسی ہے، اٹس کوائٹ ڈینجرس کہ جو اسٹوڈنٹس وہاں سے یہ سوچ کے آ رہے ہیں، کپلز یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں جائیں گے، ہمارا وہاں پر جا کے ہم بیبی پلان کر لیں گے اور 7 سال کے بعد جو ہے ہم نیشنلٹی کے لیے بچہ ہو جائے گا اور ایلیجیبل ہوگا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی ہم بھی ہو جائیں گے، ان کے لیے دس از ریئلی اے بیڈ نیوز کہ اب ان کو سوچنا پڑے گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جی آپ آئے، شروع میں کوئی 8-10 لاکھ 12 لاکھ جتنے بھی آپ نے لگائے وہ لگا کے آپ نے ویزا لے کے آپ آ گئے اور اس کے بعد پھر آپ غائب ہو گئے۔ اب اگر آپ پکڑے گئے یا ایون اف جو لوگ یہاں پر آلریڈی موجود ہیں ان کے لیے اٹس کنسرننگ کہ اب تھوڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا ان کو، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھی کیا صورتحال ہے۔ دوسری اس پالیسی کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی جو اسکلڈ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کے پاس یہ جو پوائنٹ بیسڈ امیگریشن جو ہے نا انہوں نے کی ہے، اور یہ ان کا فرسٹ اگریمنٹ ہے جو کہ کسی ملک کے ساتھ UK نے کیا ہے کہ جی پوائنٹ بیسڈ بیسس کے اوپر آپ 2 سالوں کے لیے آپ یہاں پر آئیں، آپ جاب کریں، آپ اپنی پروفیشن کی جاب کریں اور آپ اس کے لیے آپ کوالیفائی کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے فار ایگزامپل جن کے پاس ابھی وہ ظاہر ہے اس کے اوپر اپڈیٹ کر دیں گے کہ کون کون سے پروفیشنز ان کو چاہیے ہیں۔ تو اس میں اب جیسے بہت سارے جو لوگ ہیں IT کے ہیں، انجینئرنگ کے ہیں، ایون اف جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، اب جب سے یہ ہے کہ جی UK نکلا ہے، بریگزٹ ہوا ہے EU سے، تو جو EU ورکرز تھے یہاں سے وہ بھی آبویسلی بہت سارے جو ہیں وہ واپس چلے گئے جسٹ بیکاز آف سم ٹیکنیکلٹیز، ویزا ریسٹرکشنز اور یہ وہ ان کے لیے بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک انڈین جو اسکلڈ مائیگرنٹ ہیں ان کے لیے ایک گڈ نیوز ہے کہ دے کین تھنک، دے کین پلان کہ وہ کیسے آ سکتے ہیں، اس کے لیے کیا روٹ ہوگا۔ لیکن جو اب جو 53,000 اسٹوڈنٹ پچھلے 1 سال میں آیا ہے،
کیا اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا ڈیٹا نکال لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کیا 53,000 اسٹوڈنٹ یونیورسٹیوں میں موجود بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن آن دی کنٹری میں نے پچھلے سال میں شاذ و نادر ہی کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ کو یہاں آتے دیکھا ہے یا کوئی آیا ہو، کیونکہ ایک تو شاید ویزا ریسٹرکشنز بہت، ایک تو ٹیکنیکلٹیز اور پلس ڈیفیکلٹیز، اور فیس اگر آپ نے فل پے کر کے آنی ہے، اور فل فیس اگر آپ پے کرتے ہیں اور ویزا آپ کا ریفیوز ہو جاتا ہے تو بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کی فیس جو ہیں وہ اس کا ریفنڈ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، وہ پارشل ریفنڈز ہیں، وہ ایشوز ہیں. تو یہ اب جو انڈین اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے آگے اپنا جو روٹ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے پلان کرنا ہے، اور یہاں پر ہم نے کس طرح سے رہنا ہے. اور کیا اگر فار ایگزامپل جو آلریڈی ایلیگل اسٹوڈنٹس یہاں پر رہ رہے ہیں یا ایلیگل لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر وہ اب پکڑے جاتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو فوری طور پہ ڈپورٹ کر سکتی ہے. تو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم نے اب اس کو کس طرح سے کرنا ہے. اب اس ساری بات کے کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے. یہاں پر میں نے اپنی پچھلی بھی 2-4 ویڈیوز کے اندر بات کی تھی کہ یہاں آنا، یہاں سیٹل ہونا، یہاں کے جو ایشوز ہیں وہ اتنے آسان ہیں نہیں جہاں جتنے وہاں یہاں پر بیٹھ کے یا فار ایگزامپل انڈیا یا پاکستان میں لوگ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ جو ہم وہاں جائیں گے وہاں بہاریں ہوں گی، درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہوں گے، زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. ایسا ہے نہیں. اب یہ دیکھیں نا، اگر آپ صرف ایک یہ دیکھیں مزری کہ ایک ینگ کپل آتا ہے، پھر دے آر پلاننگ اے بیبی، پھر اس کے 7 سال کا وہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بچے کو نیشنلٹی ملتی ہے، ہو سکتا ہے سال بعد ملتی ہے، 2 سال بعد ملتی ہے، وہ کیس ان کو پورا لڑنا پڑتا ہے. بچہ 7-8 سال کا ہو گیا، اب بچے کی ہوئی، پھر اس کی بیس کے اوپر ماں باپ کی ہوئی، یعنی کہ ماں باپ کو پھر آگے کو 10-12 سال لگ جائیں گے ٹوٹل، یعنی کہ آئے ہوئے. تو یہ اٹس اے ٹف اور ڈیفیکلٹ روٹ، اے پاتھ جس کو آپ لے رہے ہیں. تو کیا اس طرح کا پاتھ جس میں آپ کو زندگی کے 8-10 سال اور جس میں انسرٹنٹی بھی ہے کہ بھی پتہ نہیں ہم اس روٹ تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ بیچ میں کہیں پر پکڑے جاتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی. یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کی چیز ہے، ان کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ اب ہم اس کے ساتھ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. آج کے لیے اتنا ہی. پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کروں گی میں آپ سے کہ اور یہاں پر کیا کیا چیلنجز ہیں اور کس طرح سے، اور ڈفرینٹ ٹاپکس جو یہاں پر آپ کو ایکسپیرینس کرنے پڑ سکتے ہیں ان کے اوپر. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص ٹاپک کے اوپر بات کروں تو پلیز آپ مجھے کامنٹس میں بتا دیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.